وقت گزرتا گیا، بیٹی بڑی ہوئی اور اس کی شادی ہو گئی۔ آسیہ نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو اپنے ہی گھر میں جگہ دی، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ میری بیٹی کا ہی سب کچھ ہے جو میرا ہے، میں نے کب تک رہنا ہے، تاکہ وہ سب ہنسی خوشی مل کر رہ سکے۔ لیکن خوشی کا یہ لبادہ تب چاک ہوتا ہے جب ایک غلطی سے بھیجے گئے وائس نوٹ نے حقیقت جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دی۔ بیٹی نے غلطی سے ایک آڈیو میسج اپنی ماں آسیہ کو بھیج دیا، جو دراصل اس کے شوہر کے لیے تھا۔ اس پیغام میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک خوفناک منصوبہ بنا رہی تھی، جس کے بارے میں اس کی ماں تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی، تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ قانونی طور پہ ان کی جائیداد پر قبضہ کیا جائے، یہ اس کے اندر تھا۔ وہ آخرکار اپنی ماں کو اسی اولڈ ایج ہوم، کیئرز ہوم میں منتقل کرنا چاہتی تھی، جہاں وہ کبھی دوسروں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ وہاں سے بیچاری نے جمع پونجی اپنی اکٹھی کر کے گھر خریدا تھا۔ اس ہولناک انکشاف نے آسیہ کو تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا، تو جیتی جی مر کے بیچاری۔ لیکن انہوں نے جذباتی ہونے کے بجائے عقل سے کام لیا۔ انہوں نے فوری طور پہ اپنے دفاع کے لیے قدم اٹھایا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو وہاں پہ کام کر کے آئی تھیں، ان کو پتہ تھا کہ وہاں پہ کتنی تکلیف اور اذیت تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میری بچی، میرا خون ہی سفید ہو گیا، تو اب مجھے عقل سے کام لینا ہے۔ آسیہ نے فوراً ایک وکیل سے رجوع کیا اور پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ پاکستان نہیں تھا نا، مینچسٹر تھا، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کا حقوق ہے، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس تبدیل کیے، سب سے اہم قدم اٹھاتے ہوئے اپنی وصیت جو ہے ول تبدیل کر دی، جس میں بیٹی کو وراثت سے مکمل طور پہ انہوں نے عاق کیا۔ انہوں نے وہ بڑا گھر فروخت کر دیا، ایک چھوٹی سی جگہ پہ وہ منتقل ہو گئی، اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے تمام جو اثاثے ہیں وہ فلاحی ادارے، چیریٹی کو دے دیے جائیں۔ یہ کہانی ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے، یہ مکاری کی کہانی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، پوری زندگی اس عورت نے اپنے بچی کی جو ہے وہ پرورش کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے جو ہے وہ ساڑ دی، شادی بھی نہیں کی۔ آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک بہت بڑا سبق ہے، خاص طور پہ بیرون ملک رہنے والے والدین کے لیے۔ اپنی جائیداد اور اپنے جو اثاثے ہیں ان کی قانونی معاملات سے بالکل ہمیشہ باخبر رہیں، اندھا اعتبار نہ کریں۔ اولاد سے محبت اپنی جگہ، لیکن آج کل اولاد کا خون بھی سفید ہو چکا ہے۔ اپنی وصیت اور پاور آف اٹارنی جیسے معاملات کو ہمیشہ واضح اور اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اپنوں کا دیا ہوا زخم بہت گہرا ہوتا ہے، اب یہ زخم ڈیفینیٹلی کبھی بھرے گا تو نہیں، لیکن ہمت نہ ہاریں۔ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اگر ان کے ساتھ یا ان کی کسی فیملی ممبر کے ساتھ، دوست کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو شیئر ضرور کریں، اور یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے خود کو بچایا۔